نمبر 1، جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے، جب وضو کے بعد اس کی تلاوت کرو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے، اور اگر آپ رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کرو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا تو وہ اور اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، الیاردار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس رات انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ پھر بھرنے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کہاں ہے، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ گریہ زاری پر آج مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی آخری آیات تک تلاوت کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔